بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ایجوکیشن اکیڈمی کی جانب سے معراج النبی کورس سبق نمبر 7 سیرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، فاتح عرب و عجم، کاتب وحی، برادر نسبتی پیغمبر، ہم زلف نبی، رازدار نبوت، امام تدبر و سیاست، خال المؤمنین، امیر المؤمنین، سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم المعصومین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت ممتاز و جلیل القدر صحابی، حضرت سیدنا امیر معاویہ آسمان نبوت کے وہ ستارے ہیں اور وہ پھول ہیں جن کے بارے میں لوگ شک و شبہات میں مبتلا رہتے ہیں، اور بعض اوقات امیر المومنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی بھی کر بیٹھتے ہیں، العیاذ باللہ۔ ان کا نام و نسب ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا۔ حلیہ مبارک، سر و قد، لحیم و شحیم، رنگ گورا، چہرہ کتابی، آنکھیں موٹی، گھنی داڑھی، وضع قطع، چال ڈھال میں بظاہر شان و شوقت اور حلم بردباری، اور چہرے سے ذہانت و فطانت ٹپکتی تھی۔ ان کی پیدائش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال قبل پیدا ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار قریش ابو سفیان کے صاحبزادے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے ان 17 افراد میں سے ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اسلام کے دامن رحمت میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان فتح مکہ سن 8 ہجری کے موقع پر فرمایا، لیکن اس سے بہت عرصے پہلے آپ کے دل میں اسلام داخل ہو چکا تھا، جس کا ایک اہم اور واضح ثبوت یہ ہے کہ آپ نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق اور صلح حدیبیہ میں حصہ نہیں لیا۔ حالانکہ آپ جوان تھے، فنون حرب و ضرب کے ماہر تھے، لیکن آپ مسلمانوں کے خلاف ان جنگوں میں نہیں آئے۔ قبول اسلام ظاہر نہ کرنے کی وجہ: میں عمرۃ القضاء سے پہلے بھی اسلام لا چکا تھا، مگر مدینہ جانے سے ڈرتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ میری والدہ نے مجھے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو کر مدینہ چلے گئے تو ہم تمہارے ضروری اخراجات زندگی بھی بند کر دیں گے۔ خدمت نبوی میں اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شب و روز خدمت نبوی میں بسر ہونے لگے۔ آپ کے خاندان بنو امیہ کے تعلقات اسلام قبول سے پہلے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستانہ تھے۔ دار الامن، یہی وجہ تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ابو سفیان کو دار الامن قرار دیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری: حضرت ابو سفیان کی صاحبزادی اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل تھیں۔ آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ کاتب وحی: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف کاتبین وحی حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں شامل فرما لیا تھا، بلکہ دربار رسالت سے جو فرامین اور خطوط جاری ہوتے تھے ان کو بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے سب سے زیادہ حاضر باش حضرت زید بن ثابت اور ان کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ شب روز کتابت وحی کے علاوہ
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی اور مشغلہ نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیل القدر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مشتمل ایک جماعت مقرر کر رکھی تھی جو کہ کاتب وحی تھے۔ ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 6 نمبر تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔